أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 37 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کنجوس لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہوتے، اور وہ خود کنجوس ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کنجوس ہونے کی ترغیب دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کیا ہے اس کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ ایسے ناشکرے لوگ ہیں، اللہ ان سے ناراض اتنا زیادہ ہے کہ ان کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے، اور بڑی ذلت اور رسوائی والا عذاب ہے۔ پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین، وہ لوگ جو یبخلون، جو خود کنجوس ہیں، بخل کرتے ہیں، وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ، اور دوسروں کو بھی حکم کرتے ہیں، یعنی دوسرے لوگوں کو بھی وہ کہتے ہیں، حکم کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، دوسروں کو بھی بخل یعنی کنجوس ہونے کا حکم کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ، اور چھپا کے رکھتے ہیں، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اللہ فرماتا ہے وَآتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، عذابًا مہینہ، ذلت اور رسوائی والا عذاب اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ غور کریں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ وہ لوگ جو الذین یبخلون، وہ لوگ جو خود کنجوس ہیں، اور وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل یعنی کنجوس ہونے کا وہ مشورہ دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں قول و فعل کے ذریعے سے، تاکہ لوگ دوسرے بھی ہماری طرح ہو جائیں۔ مدینہ کے یہودی انتہا درجے کے کنجوس تھے۔ کعب بن اشرف، اسامہ بن حبیب، نافع بن ابی، واہی بن اخطب، اس طرح کے اور بھی، یہ انصار کے پاس آتے تھے اور انہیں مشورہ دیتے تھے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا کرو، جمع کیا کرو، یعنی خود کنجوس تھے، مسلمانوں کو آ کر بھی کنجوس ہونے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی عادت ہوتی ہے، جو خود کنجوس ہوتا ہے دوسروں کو بھی کنجوس ہونے کا مشورہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اپنے فضل سے عطا کر کے رکھ دیا ہوا ہے اس کو بھی چھپا لیتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو کنجوس ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت دے رکھا ہے، مگر نہ وہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے والدین پر، نہ رشتہ داروں پر،
نہ مسکینوں کو دیتے ہیں، نہ یتیموں کی خیر خواہی کرتے ہیں، نہ پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں، اور نہ ہی قیدیوں کو چھڑاتے ہیں، اور نہ مسافروں کے ساتھ خیر کا سلوک کرتے ہیں، اور نہ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ محتاج آ جائے تو اس کی مدد تک نہیں کرتے، راہ الہی میں وہ خرچ نہیں کرتے، اور رفاع عامہ کے کاموں کی طرف بھی رجحان نہیں بنتا۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کنجوس لوگ ہیں وہ ایسے ہیں، وہ خود تو کنجوس ہیں لیکن دوسروں کو بھی کنجوس وہ بنانے کا مشورہ دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، ان کو اپنے قول و فعل سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی کنجوس ہو جائیں، یعنی ایسی حالت ہے ان کی۔ کنجوس ہونا اصل میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ سائل کو یعنی سوال کرنے والے کو محروم رکھنا، صلہ رحمی نہ کرنا، جو واجبات ہیں یعنی واجب حقوق ہیں ان کو پورے نہ کرنا، یہ سب اس شخص سے واقع ہونے لگتا ہے جو کنجوس ہوتا ہے۔ بعض لوگ حقوق واجبہ یعنی واجب حقوق جو ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے میں بھی بخل کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پاتے، اور کچھ اپنی ذمہ داریوں کو کوئی اہمیت تک ہی نہیں دیتے، یعنی یہ حالت ہوتی ہے۔ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان میں سخاوت کرنا سب سے بہتر عمل ہے۔ اللہ نے دولت دی ہے تو دولت کی سخاوت کرے، علم دیا ہے تو علم کی سخاوت کرے، عقل دی ہے تو عقل، دوسروں کو عقل کے استعمال سے اچھی باتیں سکھائے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں اگر آپ دیکھیں، ہر فرقہ ہر اس آیت یا حدیث کو اپنے پیروکاروں سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے مسلک اور مذہب کے خلاف جاتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے رویے کو دوسروں کے رویے کے تابع نہ بناؤ، جو تمہارا حق مارتا ہے تم اس کا حق نہ مارو، کوئی تم سے بدسلوکی کرتا ہے تم اس کے ساتھ ظلم بدسلوکی نہ کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر عمل ہونا چاہیے۔ بخل کی جڑیں جو ہیں وہ بندے کے دل و دماغ میں ہوتی ہیں۔ بندہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے خود کمایا ہے، یہ تو میری دماغی صلاحیت اور دست بازو کا نتیجہ ہے، لہٰذا میں جہاں خرچ کروں میری مرضی۔ اپنی ذاتی صلاحیتوں پر اعتماد اتنا بندے کو بڑھ جاتا ہے اور اللہ پر اعتماد کم ہو جاتا ہے، اور یہی کام قارون نے کہا تھا کہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ قارون بھی یہی کہتا تھا کہ میں نے تو خود کمایا ہے، یعنی یہ حالت ہے۔ اس وجہ سے یاد رکھیں، اس سے تکبر جنم لیتا ہے اور انسانی رشتوں کی اہمیت جاتی رہتی ہے، ہمدردی اور خیر خواہی ختم ہو جاتی ہے، انسان دوسروں کو چیمٹیوں کی طرح سمجھنے لگتا ہے۔ قیامت کے دن یہی لوگ جو دوسروں کو چیمٹیوں کی طرح سمجھتے ہیں، فخر و غرور تکبر والے، یہ خود چیمٹیوں کی طرح کی شکل کے ہوں گے، کیونکہ جو شخص اللہ سے رشتہ توڑ بیٹھتا ہے
تو پھر وہ بندوں کے رشتوں کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے سب کچھ میرے پاس ہے۔ اس کے دل و دماغ سے نکل جاتا ہے کہ اللہ سب کا مالک ہے، میرا بھی مالک ہے، اور سب کچھ بنانے والا وہی اللہ ہے۔ اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے خلاف کوئی شرک اور ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے اللہ ناراض ہو۔ اور اللہ کی سب سے بڑی جو ایمان کی نشانی ہماری ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد شریعت میں والدین کے حقوق آتے ہیں۔ تو یہ حقوق وہی بندہ ادا کرتا ہے جو بخیل نہیں ہوتا۔ جو کنجوس ہوتا ہے وہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں تنگ دل ہوتا ہے۔ وہ تو دوسروں کے اخلاق اور قدر و منزلت کو دنیاوی دولت کے ترازو میں تولتا ہے۔ مال و دولت سے اسے بہت محبت ہوتی ہے۔ انسانی رشتے، محبتیں اور وابستگیاں جاتی رہتی ہیں۔ دوسروں کو بھی بخیل بننے کا مشورہ دیتا ہے۔ ایسے بھی بخیل ہیں جو ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں لیکن دوسروں کو دینے میں انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اپنی ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہتا ہے، اے اللہ، بھلائی کے راستے میں خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ عطا فرما۔ اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، بخیل کو تباہی سے ہمکنار فرما۔ غور کریں، بخیل جو ہے یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، خیر کے راستے میں خرچ کیا کرو اور گن گن کر نہ دیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر دینا شروع کر دے گا۔ کھلے طور پر سخاوت بندے کو کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سخی اللہ کے قریب ہے اور جنت کے بھی قریب ہے اور لوگوں کی نظروں میں بھی پسندیدہ ہے اور دوزخ کی آگ سے دور ہے، جبکہ بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور آگ کے بہت قریب ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ جاہل آدمی جو سخاوت کرتا ہو اس کنجوس سے بہتر ہے جو عبادت گزار ہو۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، کہ 2 عادتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہوتی، ایک کنجوس ہونا اور دوسری بد اخلاقی۔ یہ جو کنجوس ہونا ہے، بخل، یہ تمام عیبوں کا مجموعہ ہے۔ یہ وہ لگام ہے جو ہر برائی کو کھینچ لاتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے تو اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ امیر بنایا ہے تو کم از کم اس کو اچھے کپڑے پہننے چاہیے، اپنا لائف سٹائل اچھا رکھنا چاہیے، خوراک اچھی کھائے، صدقہ خیرات بھی کرے، اور اس طرح سے وہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو
اپنے اوپر زہر کرے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا اثر بندے کی شخصیت پر نظر آنا چاہیے۔ یاد رکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بخل کو ناشکری قرار دیا ہے اور جو بندے کو کفر تک لے جاتا ہے اور ذلت و رسوائی کے عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھے کہ جو بخیل ہوتا ہے نا وہ مہمان کو کھانا نہیں دیتا، نہ سوال کرنے والوں کو کچھ دیتا ہے۔ کتے، بلی، کبوتر اور پرندوں کو اور جانوروں کو کھانے کے لیے وہ دانہ تک نہیں ڈالتا۔ ہمسایہ بھوکا ہو تو اس کی خیر خبر نہیں رکھتا۔ والدین کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کرتا۔ اسی طرح اہل و عیال کے نان نفقے میں کمی کرتا ہے۔ صاحب زکوٰۃ ہو کر زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ فطر تک نہیں دیتا، قربانی واجب ہے لیکن پھر بھی نہیں کرتا، ولیمہ، عقیقہ اور ختنہ وغیرہ پر کھانا تک بنا کر نہیں کھلاتا۔ یعنی ایسا شخص جو بخیل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت میں داخل نہ ہوگا نہ بخیل اور نہ ہی احسان جتلانے والا، یعنی جو احسان جتلاتا ہے وہ بھی اور جو بخیل ہے، یہ دونوں جو ہیں جنت میں داخل ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں بخل بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفر تک لے جاتا ہے۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، پھر ذلت اور رسوائی کا عذاب بندے پر پڑتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود مجھ پر نہ بھیجے، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ کہے یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے، تو پھر وہ کنجوس ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرا نام سن کر مجھ پر درود نہیں پڑھتا وہ بھی کنجوس ہے، وہ بھی بخیل ہے۔ رب تعالیٰ کا خوف رکھیں مکمل ایمان کے ساتھ، قیامت پر بھی ایمان رکھیں اور اللہ کے حضور گریہ زاری کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور یاد رکھیں کہ فخر و غرور، تکبر جو ہے، ریاکاری اور دکھاوا جو ہے، یہ تباہی اور بربادی لاتا ہے۔ عاجزی اور انکساری جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عاجزی انکساری کے ساتھ ہی آپ پیش آیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے گا اور دنیا اور آخرت ہماری بہتر ہو جائے گی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرو، اور مخلوق کے ساتھ اللہ کے حکم کے ساتھ برتاؤ کرو، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، تو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی ضرور ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرے، آمین۔